अगले दिन वो शूट पर जाने से कबल साहिर को देखने अस्पताल चली आई थी। वो इससे पहले से खासा बेहतर महसूस हो रहा था। इसे दरवाजे में देखकर वो सीधा हो बैठा था। इसके कसरती बाजू अस्पताल के गाउन से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। सेलिना को इन बाजों को देखकर हमेशा हैरत होती थी। कितनी मेहनत लगती होगी ऐसी बाजू बनाने के लिए। बेसाख्ता ही इसकी निगाह अपने नाजुक से हाथों पर गई थी। शायद इसे भी थोड़ी कसरत करनी चाहिए थी ताकि मारिया जैसे लोगों का मुंह तोड़ सकती। सर छटकती वो आगे बढ़ाई थी। मुस्कुराकर साहिर को देखा। कैसे हो अब साहिर? वो आगे बढ़ी, इसके तकिए के पीछे हाथ देकर इसे सीधा बैठने में मदद दी। साहिर इसके वालेहानापन पर लम्हे पर को गुलाबी हुआ था। मैं ठीक हूँ मैडम। इसने साइड टेबल पर ताज़ा फलों की थैलियाँ रखी और फिर कुर्सी खींचकर इसके बेड के पास आ बैठी। साहिर इसके ऐसे बैठने पर हैरान हुआ था। इसके पास इसने महज एक हफ्ते के लिए काम किया था और वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो बरसों इसके साथ काम करता रहा हो। कैसे हो? रात को ठीक से सोए थे? क्या एक हफ्ते काम करने के बाद आप अपने मुलाजमीन से इतना बेतकल्लुफ़ हो जाती हैं? पूछा क्या। वो इसके सवाल पर पहले पहल चौंकी थी, फिर कंधे उचकाए। एक दिन भी काम करोगे तो मैं ऐसे ही बात करूंगी तुमसे। मुलाजिम हो तो क्या हो गया, मुलाजिम होने से पहले इंसान हो तुम। क्या आप हर लम्हा इतनी ही अच्छी रहती हैं? थकन नहीं होती आपको? वो वाकतन जानना चाहता था। यहाँ वो हंसती थी। यासिर के साथ काम करता था ना वो, इसका कसूर नहीं था। अच्छा होने में कैसी थकन? थकन तो बुरा होने में लगती है ना। थकन हर उस चीज़ में लगती है जो आप ना हो, जो आप हों इसे होने में थकन नहीं होती। अगर आपको अच्छा होने में थकन नहीं होती तो आप अच्छी ही हैं। वो इसके जवाब पर हैरान हुई थी। इस पूरे एक हफ्ते में महज इसने एक या दो दफ़ा के अलावा बात नहीं की थी। वो फितरतन ही खामोश इंसान था। अगर इसे पता होता कि वो इतनी अच्छी बातें करता है तो वो इसे खामोश न रहने देती। इतना अच्छा बोलते हो तो इतने चुप क्यों रहते हो? वो पूछ रही थी। शायद आपको अच्छा इसीलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं चुप रहता हूँ। और अब के इसके आबरू वाक़तन ऊपर को उठ गए थे ताज्जुब से। तुम्हारे निचले फ्लोर पर क्या सब ऐसे ही हैं? ज़हीन और एक से बढ़कर एक उस्ताद। ज़रा कुर्सी पर आगे हुई, राजदारी से पूछने लगी। साहिर ने यूं ही कंधे उचकाए थे। सब यूनिक और काम करने वाले लोग हैं। यासिर कैसा है? इसकी खास बात क्या है? स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है। इसके अलावा इसकी कोई खामी बताओ। अग्रेसिव है, दिमाग ख़राब हो जाए तो उखाड़ कर फेंक देता है सब कुछ। वो पीछे हो बैठी थी। ये तो बहुत बुरी खामी है, लेकिन मैंने इसे हर वक्त गुस्से में देखा तो नहीं है। हर वक्त नहीं मैडम, हर वक्त गुस्से में आने वाला बंदा नहीं है वो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तबाहकुन हद तक आता है। क्या तुम्हें गुस्से में इससे डर लगता है? साहिर इसके सवाल पर हल्का सा हंस दिया था। नहीं, मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं और वो एक ही जितने ताकतवर हैं। वो मारेगा तो मार भी उतनी ही बुरी खाएगा। साहिर का जवाब सुनकर वो आंखें फैलाए इसे देखने लगी थी। क्या तुम इसे काम डाउन नहीं करोगे? साहिर को अब बेतरह हंसी आ रही थी। इतनी समझदार क्यों थी आखिर सेलिना? सॉरी, लेकिन लड़कों की लड़ाई में कोई किसी को काम डाउन नहीं किया करता। ये लड़का होने के नाते असूलों के खिलाफ है। लड़ाई रोकना असूलों के खिलाफ है? ये कैसे बेकार असूल हैं भाई? वो बदमज़ा हुई थी। इसने महज कंधे उचकाए थे। कुछ और बताओ यासिर के बारे में। मुझसे पूछो मेरे बारे में। इसे क्यों परेशान कर रही हो? और वो जाने कब इसके सर पर आ खड़ा हुआ था। वो इसकी आवाज़ पर उछली थी। इसी तेज़ी से चेहरा घुमाकर इसे देखा। तुम कब आए? इसी तेज़ी से उठी जब तुम साहिर से पूछ रही थी कि वो मुझे काम डाउन क्यों नहीं करेगा। साहिर की हंसी बेसाख्ता थी। यासिर को भी इसका फक चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वह चेहरा सीधा रख के इसे देख रहा था। वो गड़बड़ाई थी। एक निगाह साहिर पर डाली, फिर दूसरी निगाह यासिर पर। लड़ाई में हमेशा दूसरों को ठंडा करते हैं, ना कि इनके गुस्से को मज़ीद हवा दी जाए। मैं हैरान हूँ कि एजेंसी ने तुम्हें अपॉइंट क्यों किया है। कितने नॉन सीरियस हो तुम दोनों। हम इंतहाई नॉन सीरियस लोग हैं, इसीलिए हमसे दूर रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारी संजीदगी में खलल वाक़या हो जाए। उफ़, कितने सीधे चेहरे के साथ तंज किया करता था। सेलिना ने दांत पीसकर इसे देखा था। क्या तुम हमेशा ही ऐसे तंज करते रहते हो? कहाँ भाई, हमेशा तंज करने के लिए आप जैसे समझदार कुतून का मौका पर मौजूद होना लाजिम है। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। खुद को बहुत सहीन समझते हो ना तुम? नहीं, खुद को नॉन सीरियस समझता हूँ। साहिर की खांसती हंसी बेसाख्ता थी। सेलिना ने एक खपा निगाह साहिर के चेहरे पर डाली थी, फिर इन्हीं आंखों के साथ हाथ बांधकर इस्तादा यासिर की जानिब देखा। वो तो तुम हो। अगर तुम लड़ाई को रोकने की बजाय बढ़ावा देते हो तो तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस इंसान हो, और बॉडीगार्ड होने के बाद तुम्हें ऐसा रूप जेब नहीं देता। क्या लोग तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए नहीं रखते? दादा, बिल्कुल दादा की तरह बात किया करती थी वो। जब वो यासिर को किसी मामले में कायल नहीं कर पाते थे तब ऐसे संजीदा चेहरे के साथ अजीब सी बातें किया करते थे।
रखते तो हैं, अब इन्हें कौन बताएगा मेरी गैर संजीदगी का। वो वाकतन फिक्रमंद महसूस हुआ था। सेलिना का दिल किया अपना मगरमच्छ की खाल वाला परस इसके सर पर दे मारे। इससे पहले कि वो मजीद इसकी इज्जत अफजाई करता, वो यहाँ से चली जाना चाहती थी। अगले ही पल वो हील पटकती बाहर की जाने पड़ गई थी। यासिर और साहिर दोनों इसे जाता हुआ देख रहे थे। वो मासूम है या बेवकूफ़? साहिर के सवाल पर यासिर ने गहरा सांस लिया था। दोनों एक्ट्रेस ऐसी होती नहीं है। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं ठीक से रात को सोया। कितना अजीब सवाल है ना। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर इसकी जानिब पलटा। अजीब तो है, जब भी तो सेलिना की जानिब से किया गया है। साहिर ने समझकर सर हिलाया था। खैर, तुम कैसे हो? वो लम्हे भर को खड़े खड़े ही इसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया था। साहिर ने सर हिलाया था। वो यासिर को पहले से खासा सेहतमंद लग रहा था। सेलिना को कौन गार्ड कर रहा है? चीफ जिसको भी असाइन करेंगे वही गार्ड करेगा। साहिर ने एक गैर आरामदा सा पहलू बदला था। यासिर ने बगौर इसे देखा। इन्हें किसी और गार्ड के हवाले मत करना। क्यों? वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं हर एक के साथ, और फिलहाल इनके मामले में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। वो इसकी बात समझता था, इसीलिए हाथ हिलाकर बाहर की जाने पड़ गया। इसकी मुनफरिद फैशन परेड ने इसे पूरी इंडस्ट्री में रातों रात मशहूर कर दिया था। वो अपने ऊपर हर एक की निगाहें महसूस कर रही थी। लोग इसके आगे पढ़ने पर एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। वो इन्हें सुन सकती थी, लेकिन गहरा सांस भरकर इन्हें नज़रअंदाज करने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। आज इसकी फैशन परेड का आखिरी दिन बाकी था। कल के वाक़े के बाद भी सायरा की वजह से इसे अपना काम जारी रखने का मौका मिल गया था। अगर वो इस आखिरी दिन को हज़फ कर देती तो पूरे हफ्ते की मेहनत ज़ाया चली जाती, जो वो चाहती नहीं थी। इसे पैसों की अशद ज़रूरत थी। ड्रेसिंग रूम में काम करती लड़कियां इसे ठहर कर देख रही थी। वहाँ पर मौजूद कई नामवर एक्ट्रेस ने भी इसे मायने के इस निगाहों से देख कर रुख फेर लिए थे। अगले ही लम्हे सायरा अंदर दाखिल हुई। सबको इसकी जानिब देखता महसूस किया तो इसकी तेवरी चढ़ गई। क्या कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? सख्त आवाज़ में पूछा तो सभी खिजल सी होकर यहाँ बात देखने लगी। इसे कल सेलिना वाले वाक़े की खबर थी, लेकिन वो वक़्त ना मिलने के पास इससे बात नहीं कर पाई थी। इसने इसे हाथ से थामा और अपने साथ लिए इसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले आई। कई आईनों के फ्रेम्स पर लगे सफ़ेद कमकमों की रोशनी आंखों में चुभ सी रही थी। तुम्हारा गार्ड कहाँ है आज? वो कल के वाक़े के बारे में पूछकर इसे मज़ीद दुखी नहीं करना चाहती थी। हॉस्पिटल। मारिया के गार्ड ने बेचारे को पता नहीं क्या इंजेक्ट किया था। इसकी तबीयत बहुत गैर हो रही थी कल। वो भी अफसोस के साथ इसके साथ ही आ बैठी थी। अब कैसी है तबीयत इसकी? बेहतर है। सायरा ने गहरा सांस लिया था, फिर इसकी जानिब देखा। आज तुम्हें एक ग्रूम के साथ वॉक करनी है रैंप पर, तुम कर लोगी ना? इसने सायरा की जानिब देखा। आज का थीम वेडिंग थीम था। इसे सफ़ेद लिबास जेबतन करके वलीमे की दुल्हन बनना था। इसने अस्बात में सर हिलाया। क्या चारा रह जाता था भला इसके पास? इनकार की सूरत में इसे पैसों से हाथ धोने पड़ते। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। ड्रेस काफ़ी भारी है, इसे पहनकर सेट होने में भी वक्त लगेगा। इसने सर अस्बात में हिलाया और फिर उठकर आगे कुर्सी पर आ बैठी। अब इसे अगले कई लम्हात यूं ही बगैर थके तैयार होना था। जब वो कई घंटों की मेहनत के बाद तैयार हो चुकी तो लिबास तब्दील करने चली गई। जब वापस आई तो दरवाजे के बाहर रश्ता लगा था। इसने अचंभे से उस जानिब देखा और थोड़ा आगे बढ़ आई। एहसन अली दरवाजे के सामने खड़ा डिज़ाइनर से कुछ कह रहा था, कुछ बहुत नागवार सा। मैं सेलिना के साथ रैंप पर वॉक नहीं करूँगा, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। एक बदनाम ज़माना एक्ट्रेस के साथ 2 कदम चलकर मैं अपना आप सवालिया निशान नहीं बनाना चाहता। वो इंडस्ट्री का उभरता सितारा था और हर उभरते सितारे की तरह इसे भी खुद पर बहुत गुरूर था। इसका चेहरा लम्हे पर को सफ़ेद हुआ था। एक्ट्रेस, डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट और जाने कौन कौन इसकी बुलंद आवाज़ सुनकर उस जाने पर तवज्जो हो चुका था। इसे अपने लिबास और तैयारी से लम्हे पर को खिन आई थी। दिल किया सब कुछ नोच कर उतार दे या कहीं भाग जाए। तुम अपनी बकवास बंद रखो, अगर वॉक नहीं करनी तो मत करो, भाड़ में जाओ। सायरा इससे भी बुलंद आवाज़ से बहस कर रही थी। तमाशा सा लग गया था। मारिया हसन के आसार अब तक बाकी थे। वो चुपचाप साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। और रियली मैं जाऊँगा भी नहीं, मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना गिरा नहीं है। डिज़ाइनर्स के पास एहसन की मिन्नतें करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो 6 फुट कद का मालिक वजीहा सा बनता था। जो लिबास इसने जेबतन करना था वो किसी और पर जचता ही नहीं। इससे पहले कि सायरा इसका मुंह तोड़ देती, किसी की आवाज़ हजूम से उभरी थी। तुम्हारा स्टैंडर्ड जितना हाई है वो तुम्हारी खुश कलामी से पता चल रहा है। दूसरों को इनके गिरे स्टैंडर्ड की वजह से बेइज्जत करने वाले अपने स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। कोई अब हजूम में से रास्ता बनाता इस तक आ रहा था, वो भी इस जितना ही दराज कद था। आपकी तारीफ? ऐसा ने नागवारी से ठहर कर इसे पूछा था। सेलिना का गार्ड। अंदर विराजमान सेलिना ने एक झटके से सर उठाया था। वो इस आवाज़ को पहचानती थी। सायरा समेत अब सब इसे देख रहे थे।
اچھا تو تم ہو وہ کل والے ینگ مین؟ وہ استزاز سا ہنسا تھا۔ یاسر کو ہنسی نہیں آئی، ذرا سے بھی نہیں۔ احسن کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ سوری، میں آپ کی ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ بہت چھوٹی سی عزت ہے یار تمہاری تو، ریمپ پر ہلکی سی واک کرنے سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ پیچھے کہیں سے تپی تپی سی ہنسی ابری تھی۔ احسن کو اپنی کن پٹیاں تپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈونٹ میس وتھ می، آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے تمہیں جاننا بھی نہیں ہے، اتنی چھوٹی سی عزت رکھتے ہو۔ میری تو ایک خوش بیانی سے تمہاری عزت چلے جانے کا خدشہ رہے گا۔ اور ساتھ کھڑی سائرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی، وہ اس سے زیادہ سیدھے چہرے کے ساتھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہ احسن کی عزت کو خاک کر ہی دیتا، وہ آنن پانن وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈیزائنرز اب اسے خون خوار نگاہوں سے تک رہے تھے۔ تم نے اسے بھگا دیا، اب سیلینا کے ساتھ ریمپ پر واک کون کرے گا؟ ان میں سے ایک بولی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، آپ اسے ہی کیوں ریمپ پر نہیں بھیج دیتی سیلینا کے ساتھ؟ اچھا خاصا ہینڈسم اور ٹال ہے یہ بھی، سائرہ نے مزے سے کہا تھا۔ ڈیزائنرز کی آنکھیں اگلے ہی لمحے چمکی تھی۔ یاسر کی ساری بے نیازی انعقاد ہو چکی تھی، وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی سیلینا کے لیے لڑتے ہوئے تو بہت زبان چل رہی تھی تمہاری۔ سائرہ کہاں پاس آ رہی تھی؟ گارڈ ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے ہاتھ بھی چل سکتے تھے۔ پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر اسے دیکھتی سیلینا زیر لب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کوئی راستہ نہیں ہے اب، تمہیں ہی جانا پڑے گا اس کے ساتھ ریمپ پر۔ بہت خیال ہے نا تمہیں اپنی ایکٹریس کا، اب بھگتو، ایک ڈیزائنر نے جل کر کہا تھا۔ اسے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا، اور اس سے پہلے کہ وہ منہ بھر کر انکار کر دیتا، اس کی نگاہ دروازے میں استادہ سفید لباس میں ملبوس سیلینا پر پڑی تھی۔ کامدار لباس زیبتن کیے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ کانوں میں جھمکے پہنے، وہ اسے لمحے پر کو مبہوت کر گئی تھی۔ اس کے بال کھل کر کندھوں پر گر رہے تھے۔ سائرہ کو ابھی اس کے بال اسٹائل کرنے تھے۔ اس کی جانب امید سے دیکھتی سیلینا، کیا وہ انکار کر سکتا تھا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ پل بعد اس نے بگڑے بگڑے نکوش لیے کہا تھا۔ وہ جو دروازے میں استادہ تھی، لمحے پر کو ہنستی۔ کیا اتنا ٹال اور بڑا سا مرد کیوٹ ہو سکتا تھا؟ اگر نہیں ہو سکتا تھا تو یاسر اسے اتنا کیوٹ کیوں لگتا تھا؟ کیا تم راضی ہو؟ ایک ساتھ چینکنے کی آوازیں ابری تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر اسبات میں ہلایا۔ موڈ البتہ اس کا خراب ہی رہا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا کوئی بھی، میں خود تیار ہو سکتا ہوں۔ ایسے کیسے؟ تمہارے بالوں کو اسٹائل کرنا ہے اور اسپاٹ لائٹس میں انسان کا چہرہ بغیر میک اوور کے پلانٹ لگتا ہے، تمہیں ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا۔ اوکے، پھر میں نہیں جا رہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتا، سب نے ایک ساتھ ہی اسے چینک کر روکا تھا۔ اس کے کانوں سے خون آنا رہ گیا تھا بس۔ اف، یہ خواتین بنا۔ اوکے اوکے، تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ وہ ڈریسنگ روم میں لباس تبدیل کرنے گیا تو سائرہ اس کی جانب چلی آئی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ وہ اب اس کے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ایک نگاہ اس نے آئینے پر بھی ڈالی تھی۔ سیلینا کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ، وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ یاسر کا کیا سین ہے؟ اس نے سرسری سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انجان بنتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سین ہے؟ اچھا جی، ہم سے پنکے؟ سائرہ نے اس کی کرسی اپنی جانب گھمائی تھی۔ کمرے میں اس کی ہنسی گونجی۔ یو لائک ہم؟ نو آئی ڈونٹ۔ جھوٹ مت بولو، کیا اتنا زیادہ پتہ چل رہا ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو سائرہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ نہیں، بالکل پتہ نہیں چل رہا۔ وہ اب بھاری دوپٹہ اس کے بالوں پر ٹکاتی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ، بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ سیلینا کی چینک نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ سائرہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ بھی پسند کرتا ہے یا یک طرفہ محبت کرنے کا ارادہ رکھا ہے تم نے؟ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ مجھے سچ میں نہیں پتا۔ اچھا بتاؤ، کیا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا تم نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے کبھی پکڑا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ میری جانب دیکھنا تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اچھا، کیا وہ تمہاری باتوں پر ہنستا ہے؟ نہیں، وہ محض مجھ پر ہنستا ہے۔ اف، سائرہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں عقل مند سمجھتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہوں۔ ٹھیک ہی سمجھتا ہے، میں تمہیں بہت ماروں گی۔ کیا وہ تمہارے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بہت بیزار ہوتا ہے سائرہ، اور اب بس، مزید مجھ سے کچھ مت پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ایک آخری سوال، تمہاری خوبصورتی سے تو متاثر ہوتا ہوگا؟ اسے لگتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ سائرہ کی ہنسی رکنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ سیلینا جیسے چہرے بنا کر جواب دے رہی تھی نا، کوئی کیسے نہیں ہنس سکتا تھا بھلا۔ اس کا دوپٹہ سیٹ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب یاسر ڈریسنگ روم سے باہر کی جانب پڑا تو لمحے پر کو سب خواتین نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ سفید بے داغ سے 3 پیس سوٹ پہ ملبوس، گردن پر جمے سیاہ بو کو درست کرتا وہ واقعتاً بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ تم گارڈ کیوں ہو؟ تمہیں تو ماڈل ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہیے۔ اس ہائٹ اور ان لکس کے ساتھ تم دھوم مچاؤ گے۔
تو مچانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور ایکٹر زہر لگتے ہیں مجھے، ایک خاتون کو بنا دیکھے جواب دیتا وہ باہر کی جانب پڑ گیا تھا۔ بے مروت لڑکا۔ اگلے ہی لمحات میں سیلینا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اس نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ وہ دونوں بیک اسٹیج پر موجود تھے، اسپاٹ لائٹ میں ان کا خیر مقدم سب سے آخر میں کیا جانا تھا۔ تھینک یو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا۔ یاسر نے سر اسبات میں ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر سیلینا ہنس پڑی تھی، وہ اس دلہن کی مانند لگ رہی تھی جو اپنی دلہن ہونے پر نازاں ہوتی ہے۔ میرے لیے تم کیا کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے نہیں، اپنی جاب کے لیے۔ پھر سب یوں ہی بہانے بناتے ہیں، اپنی جاب کو آڑ ثابت کر کے مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی واپس جا کر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر رہا۔ سیلینا نے بے ساختہ اسے پاسوں سے پکڑ کر روکا تھا۔ اسی پہر ان پر سفید چمچماتی اسپاٹ لائٹ گری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسپاٹ لائٹس تلے ان کا نام کال کیا جانے لگا تھا۔ سیاہ پڑے ہال سے تالیوں کی بے تحاشا گونج محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے قدم ایک ساتھ آگے بڑھائے تھے۔ سیلینا اب سب کو ہاتھ ہلاتی مسکرا کر اعتماد سے چل رہی تھی۔ یاسر سنجیدہ تھا، ذرا جو مسکرا دیتا۔ تھوڑا مسکرا دو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے اسے زیر لب کہا تھا۔ بلا وجہ کیوں مسکراؤں؟ یاسر، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ سب کو مسکرا کر دیکھتی وہ دھیمی آواز میں دانت پیس کر اسے کہہ رہی تھی، تم نہیں پھاڑ سکتی۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سیلینا نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو۔ اسٹیج کے آخر پر ٹھہر کر وہ اسے کہہ رہی تھی، جانتا ہوں کتنے خود پسند ہونا تم، بہت زیادہ۔ ٹی وی پر نگاہیں جمائے ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کب شروع کی؟ دادا بھی میسم کے ساتھ ٹی وی دیکھتے حیرت کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے، کبھی میسم کو دیکھتے کبھی ٹی وی کو۔ نامور ڈیزائنرز کے ساتھ براجمان سلطانہ ناز نے اپنے بیٹے کو اسٹیج پر دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ یہ سب ان کے لیے بہت حیران کن تھا۔ حنیفہ جو سلمان کے آفس کسی فائل کے سلسلے میں بات کرنے آئے تھے، لمحے پر کو ٹی وی دیکھ کر ٹھہر گئے۔ یاسر نے ماڈلنگ کب شروع کی؟ انہوں نے پلٹ کر سلمان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھے۔ کوئی سچویشن ہو گئی ہوگی یقیناً۔ ایسی کیا سچویشن ہو گئی ہوگی بھلا؟ ہوئی ہوگی، ہمیں اس کی وضاحت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اعتماد سے کھڑی سیلینا کو دیکھ کر حنیفہ کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ میری بیٹی کتنی پیاری ہے نجیب۔ وہ مسکرا کر کہے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ سلمان نے بھی مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں اب اسٹیج سے واپس پلٹ رہے تھے۔ تالیوں میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اسٹیج اتنا چکنا ہے، اوپر سے یہ بھاری لباس اور سونے پر سہاگا، یہ کئی انچ لمبی ہیلز۔ دھیان سے چلو، اگر گری تو میں اٹھاؤں گا نہیں، یہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو جلے کٹے جوابات دیتے واپس چلے آئے تھے۔ اسٹیج پر کئی کپلز کے ساتھ انہیں بھی ایک قطار میں کھڑا ہونا تھا۔ اسی پہر اندھیر کمرے میں براجمان ایک شخص انہیں بے حد سرد نگاہوں سے تک رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ اس کا وجود اندھیرے میں اندھیری لگ رہا تھا۔ اس کے بازو پر ایک نشان تھا، ایک جلا ہوا کندہ کا نشان، ادھورے دل کا نشان۔ سمرین رضا کے بنگلے پر آج انسپیکشن کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ قتل گھر کے اندر ہوا تھا، وہ بھی لاؤنج کے عین درمیان میں۔ ارمان انسپیکشن ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر سے کرائم سین پر موجود تھا۔ بنگلے کے عقبی اور بیرونی حصوں پر بھی انسپیکشن ٹیم کے لوگ کام کر رہے تھے، ہاتھوں میں سفید دستانے پہنے۔ ارمان سنجیدگی سے ایک تجوری کے سامنے جھکا ہوا تھا، وہ ہر ایک چیز کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ سمرین رضا کے کمرے کو آخری دفعہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ لمحے پر کو اس نے سر اٹھا کر لاؤنج کی چھت کی جانب دیکھا اور کچھ تھا کہ وہ اکیلا سانس نہیں لے سکا۔ چھت مدھم سے سفید رنگ کی تھی، بالکل صاف، لیکن اس پر خون کے چند چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی تھی۔ انسپیکشن ٹیم کا ایک بندہ اس کی جانب کچھ دکھانے پڑا تو اسے چھت کی جانب دیکھ کر اپنی ہی جگہ ٹھہر گیا۔ ایک لمحے کو سر اٹھا کر دیکھا، چھت پر خون کے چھینٹے تھے، گہرے سرخ رنگ کے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب سیاہ پڑتے جا رہے تھے۔ یہ خون یہاں کیسے آیا؟ اکرم نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارمان کی نگاہوں نے چھت سے لاؤنج کی زمین تک سفر کیا۔ ہمیں ہتھیار کا اب تک علم نہیں ہو سکا نا؟ اس نے یاد دہانی کے لیے پوچھا تھا۔ اکرم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارمان اب چھت اور لاؤنج کے درمیان موجود فاصلے کو اپنی نگاہوں سے ٹٹول رہا تھا۔ غالب خیال یہی ہے کہ ہتھیار بہت بھاری نوعیت کا ہے، اکرم نے کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ چھت اور زمین کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ لاؤنج جاپانی طرز پر بنایا گیا ہے، اس کی سیلنگ اور فرش کے درمیان زیادہ اسپیس نہیں ہوتا، اسی لیے یہ خون کے چھینٹے چھت پر جا لگے ہیں۔ مطلب؟ اکرم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ جب اس نے وکٹم کے سر پر زوردار ہتھیار سے ایک دفعہ وار کیا تو اس کے سر سے نکلتا خون اس ہتھیار پر لگ گیا، لیکن وکٹم ایک وار کے بعد بھی زندہ رہی۔
جب اس نے دوبارہ وار کرنے کے لیے ہتھیار اوپر اٹھایا تو اس نے چھت پر لگے خون کی چھینٹوں کی جانب اشارہ کیا۔ خون کے چھینٹے یہاں آ لگے۔ اکرم کے لب اوہ میں سکڑے تھے۔ رپورٹ میں یہی درج ہے کہ وکٹم کے سر پر 1 سے زائد دفعہ وار کیا گیا ہے۔ اس کی کھوپڑی درمیان سے الگ ہو گئی تھی۔ بالکل، وہ وکٹم کے مر جانے کے بعد بھی کئی دفعہ اس کے سر پر ہتھیار سے مارتا رہا ہے۔ سکھ ہے یہ آدمی۔ اس نے افسوس سے بھاری سانس خارج کی تھی، لیکن قاتل نے بار بار وار کیوں کیا؟ وہ تو پہلے ہی 2 وار میں مر گئی تھی۔ OCD، اس نے بے ساختہ کہا تو اکرم چونکا۔ انسپیکشن کے باقی لوگ بھی لانچ میں چلے آئے تھے اور اب وہ سب بھی سر اٹھائے چھت پر لگے اس خون کو تک رہے تھے۔ OCD، اس کا یہاں کیا لینا دینا؟ اس کے سوال پر ارمان نے سر اسبات میں ہلایا اور ایک کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس خون کو لیبارٹری میں انسپیکشن کے لیے بھیج دو، ٹیسٹ کرو۔ یہ خون سمرین رضا کا ہے بھی یا نہیں؟ اس کے حکم پر اب وہ اس خون کے سیمپلز لینے لگے تھے۔ obsessive compulsive disorder، ایک ایسا ڈس آرڈر جو مریض کو ایک ہی کام بار بار کرنے پر مجبور کرے۔ ایک ہی کام کے ساتھ انسان obsessed ہو کر اسے بار بار کرنا چاہے اور خود کو روکنا اس کے لیے کٹھن ہو۔ جیسے آپ ایک بار ہاتھ دھونے کے بعد بھی اکثر اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹھیک سے صاف نہیں ہوئے، حالانکہ یہ سب وہم ہوتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مریض کی زندگی کے ہر کام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ دھونے سے لے کر وہ زندگی کی ہر چیز کو بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے یہاں بھی یہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکرم منہ کھولے چھت کو تک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے ڈس آرڈر نہ ہو، وہ بس پرفیکشن سے اپنا کام کرنے کا عادی ہو۔ پرفیکشنسٹ وکٹم کے مر جانے پر رک جاتا، لیکن ڈس آرڈر کا شکار انسان وکٹم کے مر جانے پر بھی خود کو نہیں روک پایا۔ اس نے فون نگاہوں کے سامنے کیا اور اکرم کو ہاتھ سے اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ عظیم، سمرین رضا کی آٹوپسی رپورٹ موجود ہے تمہارے پاس؟ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا وہ دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، رپورٹ نکال کر رکھو، اس نے کہہ کر فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ دونوں اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ فیشن شو اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سلینا کے آس پاس فینس کا جمع کثیر اکٹھا ہونے لگا تو یاسر کو اس ڈیزائنر لباس میں بھی اس کا گارڈ بننا پڑا۔ وہ آٹوگراف دیتی اس کی جانب ہنسی تپا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ سلینا جی کے باڈی گارڈ ہیں؟ ایک لڑکی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یاسر نے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ گارڈ ہیں؟ پھر آپ نے ان کے ساتھ ریمپ پر واک کیوں کی؟ ایک اور لڑکی بولی تھی۔ جس ماڈل نے میرے ساتھ واک کرنی تھی وہ بھاگ گیا، پھر اس بیچارے کو ہی بلی کا بکرا بنانا پڑا، سلینا نے افسوس سے کہا تھا۔ لیکن مجال ہے جو اس کے انداز میں ذرا سا بھی افسوس محسوس ہوتا۔ وہ واضح طور پر یاسر کی پوزیشن سے حظ اٹھا رہی تھی۔ آپ کا بکرا تو بہت ہینڈسم ہے سلینا جی، ایک کہیں سے بولی تو ہر جانب سے ہنسی ابھری۔ سلینا کو بے تحاشا گدگدی ہوئی تھی۔ اس کا بکرا بہت بیزار کھڑا تھا۔ کچھ پل وہ اپنے فینس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ یاسر پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ سلینا کے پیچھے کھڑا تھا تاکہ وہ اپنے فینس کے ساتھ سکون سے بات کر سکے۔ یکدمی ہجوم سے ایک لڑکا بھی سلینا کی جانب آٹوگراف لینے کے لیے پڑا۔ سلینا اب مسکرا کر اس 18 سالہ پیارے سے لڑکے کو آٹوگراف دے رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عباد۔ وہ مسکرائی تھی۔ پیارا نام ہے۔ تھینک یو، آپ بھی بہت پیاری ہیں، وہ بولا تو سلینا مسکرا دی۔ اس کا دل آج بہت خوش تھا۔ اس نے آٹوگراف دے کر اس کی جانب پیٹ بڑھایا۔ کیا میں آپ کو ایک بار گلے لگا سکتا ہوں؟ لڑکیاں ہنس دی تھی اور سلینا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر مسکرا کر جو ہی آگے بڑھنے لگی تو یاسر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ اس نے چونک کر گردن پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ سے گلے نہیں مل سکتی، وہ آگے بڑھایا تھا، ایک ہاتھ سے سلینا کو تھامے ہوئے ایک جانب کیے ہوئے۔ عباد نامی لڑکے نے مایوسی سے سلینا کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں اس سے گلے نہیں مل سکتی؟ سلینا نے بھی اتنی حیرت سے پوچھا تھا۔ یاسر نے گہرا سانس لے کر اسے گھورا۔ بس نہیں مل سکتی، کچھ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر وہ کسی بھی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ آپ بھی تو مرد ہیں، لڑکی نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں ان کا گارڈ ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی؟ سلینا کی حیران آواز ایک بار پھر سے ابھری تو یاسر نے کراہ کر آنکھیں میچیں۔ تم تو چپ کرو یار، اس نے دھیمی آواز میں اسے تنبیہ کی تھی۔ لڑکا مایوس ہو کر چلا گیا۔ لڑکیاں بھی چھٹ گئیں۔ وہ دونوں لباس تبدیل کیے ڈریسنگ روم کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ ایسی کون سی سیکیورٹی ہے جس پر وہ اپنے فینس کو گلے نہیں لگا سکتی؟ سائرہ نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ تمہارا گارڈ میری سمجھ سے باہر ہے سلین، اس نے ساتھ کھڑی سلینا کو کہا تو وہ بھی بے بسی سے گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ تمہاری کیا، یہ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ بیچارہ عباد اتنا مایوس ہو کر چلا کہ بچہ نہیں تھا وہ، یاسر نے خفگی سے کہا تو وہ دونوں چونکی۔ 18 سال کا لڑکا ہمارے لیے بچہ ہی ہے یاسر، لیکن میرے لیے بچہ نہیں ہے۔
تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنا پیارا بچہ تھا وہ۔ پیارا نہیں تھا وہ، ٹھہر ٹھہر کر کہا تو سائرہ کی ہنسی بے ساختہ ابری۔ سیلینا حیرت سے منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم اتنے روکھے کیوں ہو؟ گارڈز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ ساحر اتنا سویٹ تھا، اس نے خفگی سے تڑک کر کہا۔ وہ اثر لیے بغیر ٹھٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ سائرہ ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر اپنے کام کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے ابھی یہاں مزید کئی گھنٹے لگنے تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ اپنا وقت نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ دونوں بھی باہر کی جانب بڑھ آئے تھے، پارکنگ ایریا کی جانب خاموشی سے بڑھتے ہوئے۔ یاسر چہرہ گھمائے بغیر تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ تم آج یہاں کیوں آئے تھے؟ اپنی کار کے پاس ٹھہر کر اس نے پوچھا تھا۔ سویٹ سے ساحر نے کہا تھا کہ سیلینا کو کسی اور گارڈ کے حوالے مت کرنا، وہ بہت جلدی ہر ایک پر بھروسہ کر کے اپنی عقل مند ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اس کے جواب پر وہ بے بسی سے ہنستی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ عباد کتنا پیارا لڑکا تھا، ساحر کتنا سافٹ گارڈ ہے۔ تم کیوں اتنے بدتمیز ہو؟ کیونکہ میں عباد اور ساحر نہیں ہوں۔ سیلینا نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا تھا۔ آج کے لیے بہت شکریہ، کوئی ضرورت نہیں۔ عباد اور ساحر تو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں نا؟ اور یہاں سیلینا کا کہکا بہت بے ساختہ ابھرا تھا۔ جس طرح جل کر اس نے کہا تھا نا، وہ پہروں اس کے انداز پر ہنس سکتی تھی۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ وہ بہت حیران تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم ہو رہے ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا بس، اب تنگ نہیں کر رہی۔ نہیں ہے ساحر اور عباد تم سے زیادہ اچھے۔ یاسر جانے کیوں گردن چکا کر بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کی جانب بڑھی۔ عباد میرے لیے واقعی بچہ تھا یاسر، اس نے سنجیدگی سے کہا، تو یاسر نے بھی اسے اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھا۔ 17-18 سالہ لڑکے بچے نہیں ہوا کرتے، انہیں بچہ سمجھنا غلطی ہے، اور کسی بھی مرد کے ساتھ بلا وجہ اسکن شپ اچھی بات نہیں ہے۔ ایکٹریس ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن یہی فینس پھر آگے جا کر ان کے لیے خطرناک اسٹاکر ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت کیسز دیکھے ہیں، اسی لیے روکا تھا تمہیں۔ آگے کرو گی تب بھی روکوں گا۔ ہر اس کام سے روکنا میرا فرض ہے جو تمہارے لیے حال یا مستقبل میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے جواز پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ جن معاملات کا مجھے علم نہیں، میں ان معاملات میں تمہارے فیصلوں پر بھروسہ کروں گی۔ گڈ، اب چلتی ہوں، بہت تھکن ہو گئی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند کرنا اور کسی کے لیے بلا وجہ کھولنے سے پرہیز کرنا۔ کوئی ایشو ہو تو کال کر دینا، رات کو باہر مت نکلنا۔ اسے ہدایات دیتا دیکھ کر جانے کیوں وہ بنا سوچے مسکرانے لگی تھی، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے پر گرتے بالوں کو ہاتھ سے بکھیرا تو اس کی زبان لمحے کے اگلے حصے میں رک سی گئی۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا کہ سیلینا نے اس کے بالوں کو چھوا ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے تم؟ اسے چپ دیکھ کر وہ ہولے سے بولی تو یاسر کے انکار کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اور یہ کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ وہ ہنسی تھی۔ کیوں؟ سیکیورٹی رسکس ہیں۔ اور وہ ہنستی جا رہی تھی۔ تم نے آج اتنا ہنسایا ہے کہ اب ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ خوش ہونے سے۔ تم خوش ہو؟ تمہارے ساتھ ہوتی ہوں، آہستہ سے کہا تو یاسر عالم نے لب دانتوں تلے دبا کر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب گھر جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ اوکے۔ اچھے بچوں کی طرح بات مان کر کار کا اگلا دروازہ کھولتی وہ اندر آ بیٹھی تھی۔ اگلے ہفتے بھی تم ہی گارڈ کرو گے؟ شیشہ نیچے کر کے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، تمہارا سافٹ ساحر کرے گا۔ اس نے ہنس کر چابی اگنیشن میں گھمائی اور ہاتھ ہلاتی کار آگے بڑھا لے گئی۔ وہ اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا، پھر اپنی کار کی جانب چلا آیا۔ اسی پہر اس کے فون پر ارمان کی کال آنے لگی تھی۔ کچھ مصروفیت کے باعث وہ ارمان سے نہیں مل سکا تھا۔ اگلی صبح ایجنسی کے نچلے فلور پر خاصی گہما گہمی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں براجمان تھا کہ ایک گارڈ نے دروازے سے سر اندر ڈالا کہ یہاں ماڈل یاسر عالم رہتے ہیں۔ پیچھے سے دبی دبی ہنسی ابری تھی۔ شیر، اس نے سر اٹھائے بغیر تنبیہ کی تو وہ یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اگلے لمحات میں وہ حنیفہ اور سلمان کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم نے ماڈلنگ کب شروع کی؟ جانتے ہو نا گارڈ ہونے کے ساتھ کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتے تم۔ حنیفہ نے ٹھنڈی سی ٹون کے ساتھ میٹھا سا طنز کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ جس ماڈل نے واک کرنی تھی وہ بھاگ گیا تھا۔ میں نے کوئی تفصیل نہیں مانگی۔ سلمان نے ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ چکا لیا تھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا کر یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اپنے آفس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ساتھ سے گزرتے سینئر گارڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کل ہی پتہ چلا ہے کہ تم سفید سوٹ میں بھی اچھے لگ سکتے ہو۔ اس نے ذہنی طور پر کراہ کر گہرا سانس لیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ کیسا؟ بھائی ہو تم اپنے۔ جی بالکل۔ کچھ پل بعد اس نے کیبن میں آ کر فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی۔ اسی وقت ارمان اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ تم کل ریمپ پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا۔ ارمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ کیا؟
मुझ से अगर कल के बारे में एक और सवाल किया ना तुमने तो सलामत नहीं जाओगे यहाँ से। अरमान हंस रहा था। यकीनन सब ने इसकी नस पर सवालात मारे थे, इसीलिए वो तपा बैठा था कि इसका क्या बना, कोई लीड। कुछ पल बाद इसने सर उठाते हुए पूछा तो अरमान ने सर इस्बात में हिलाया। वो इसके सामने ही कुर्सी पर बैठा था। कातिल को कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसके आबरू लम्हे पर को सुकड़े। कैसे? इसके कत्ल करने के अंदाज से पता चलता है। मैं कल समरीन रज़ा की रिपोर्ट देखने गया था लेबॉर्ट्री। इसकी रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह इसे कत्ल किया गया है वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, किसी जहनी मरीज़ का काम लगता है ये। एक रिपोर्ट देखकर इसे डिसऑर्डर का शिकार कह देना एक बड़ा दावा है, इसने कहा तो अरमान ने समझकर सर हिलाया। लेकिन इसके कत्ल करने का तरीका, इसका हथियार, इस हथियार का इस्तेमाल, वक़्त और जगह सब एक ख़ास पैटर्न के तहत किया गया है। क्रिमिनल प्रोफाइल्स का मानना यही है कि कातिल को कोई ना कोई जहनी आर्जा लाहक है। क्रिमिनल प्रोफाइल्स की तरफ से हतमी रिपोर्ट आ गई क्या? फ़िलहाल तो नहीं, वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ दिनों तक मिल जाएगी रिपोर्ट। इसने हंकारा भरकर सर हिलाया था। 8 दफ़ा, कुल 8 दफ़ा इसने विक्टिम के सर पर हथियार से वार किया है। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? अरमान ने कुछ पल बाद पूछा तो इसने सर नफ़ी में हिलाया। 8 दफ़ा बहुत ज़्यादा था। इसका हथियार किस नौइयत का है? हथौड़ी नुमा, लकड़ी के दस्ते वाला, भारी भरकम। ये महज क्यासी आराई है। हाँ, विक्टिम के जख्मों से तो अब तक यही अखज़ किया गया है। कातिल का कद कितना है? 6 फुट 1 इंच। अरमान ने जवाब दिया तो इसने सर हिलाया। वो कुछ सोच रहा था। क्यों पूछ रहे हो? मैं किसी को जानता हूँ जो इतना ही दराज कद है, इसने कहा तो अरमान चौंका। यकदम ही वो कुर्सी पर सीधा हो बैठा था। ऐसे कद रखने वाले बहुत से लोग हैं, हर कोई कातिल नहीं हो सकता। तुमने बताया ना कि समरीन रज़ा अपने मरने से एक दिन पहले तक एक माहिर नफ्सियात से सेशंस लेती रही थी। अरमान ने सर इस्बात में हिलाया। इसे यासिर के इस्तफसार की समझ नहीं आई थी। मैं एक माहिर नफ्सियात को जानता हूँ जो हमारी एजेंसी की तकरीबन हर एक्ट्रेस को सेशंस दे चुका है। अरमान आपके मुकम्मल तौर पर सीधा हो बैठा था। कौन है? एक मोहित हसन की एक धुंधली सी शपीहा इसकी आंखों के सामने लहराई थी। अगले ही पल इसने इंटरकॉम उठाकर कान से लगाया। वह अब ज़ार को ऑफिस में आने का कह रहा था। कुछ पल बाद ज़ार अंदर चला आया था। मोहित हसन को जानते हो ना? डॉक्टर मोहित हसन। ज़ार ने ना समझी से सर इस्बात में हिलाया था। वो हमारी एजेंसी में खासा मशहूर है क्योंकि कमोबेश हर एक्ट्रेस ने इससे सेशंस ले रखे हैं। एक रिपोर्ट तैयार करो। इस रिपोर्ट में हर उस एक्ट्रेस को शामिल करो जो मोहित हसन से सेशंस लेती रही हो। कम ऑन, शाम तक मुझे रिपोर्ट अपने टेबल पर चाहिए। ज़ार ने सर हिलाया और बाहर की जानिब बढ़ गया। तुम ऐसे किसी पर शक नहीं कर सकते यासिर, अरमान ने इसे टोका था। इस बंदे की टाइमिंग्स बहुत ऑफ है, इसने कहा तो अरमान चौंका। क्या मतलब? एक दफ़ा सेलिना इससे सेशंस लेकर वापस आ रही थी तो इस पर लिफ्ट में हमला हो गया था। दूसरी दफ़ा जब वो जीनों पर ऊपर चढ़ रही थी तब उस पर हमला हुआ था और ये बंदा उस वक़्त उन जीनों पर मौजूद था। ये हर गैर मतवक्को जगह पर मौजूद होता है और गैर मतवक्को जगह पर मौजूद होने वाले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अरमान खामोश सा हो गया था। यकीनन यासिर ने कुछ तो महसूस किया होगा। अगले ही पल इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। फिर खुदा हाफिज़ कहता जूँ ही बाहर की जानिब फड़ने लगा तो अंदर फटते शेर से टकरा गया। शेर शरारतन अंदर दाखिल होकर यकीनन यासिर को तंग करने का इरादा रखता था। वो मुस्कुराकर सर छटकता बाहर की जानिब फट गया था। पीछे यासिर शेर की क्लास ले रहा था। शायद वह सब जानबूझकर ही इसे परेशान करते थे, इसके गुस्से से महसूस होते थे। अगले पूरे हफ्ते वो और अरमान केस में उलझे रहे। सेलिना से भी इसकी मुलाकात नहीं हो सकी। साहिर तंदुरुस्त होकर वापस सेलिना को गार्ड करने जा चुका था। इसके पास इससे मिलने का कोई जवाब नहीं था। वो भी शायद अपनी शूट के साथ मसरूफ़ थी, इसीलिए इससे दोबारा राब्ता नहीं जोड़ सकी। मारिया और वाजिद की जानिब से भी गहरी खामोशी महसूस हो रही थी। इसे बस इनकी खामोशी चुप रही थी। रात के पहर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था जब इसकी निगाह साहिर पर पड़ी। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेलिना को कौन गार्ड कर रहा है? साहिर हनीफा के ऑफिस के जानिब बढ़ रहा था। इसके पास ठहर गया। इनकी शूट आज जल्दी मुकम्मल हो चुकी थी और इन्होंने किसी साइकेट्रिस्ट से भी मिलना था। मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इसने बेसाख्ता ही कलाई पर बंधी कड़ी देखी थी। रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त मोहित से मिलना सेलिना के लिए हरगिज़ भी ठीक नहीं था। इसने साहिर के कंधे को थपक कर आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। कहाँ हो तुम? इसने फ़ोन कान से लगाए हुए गाड़ी की जानिब बढ़ते पूछा था। कुछ पल बाद वो मोहित के क्लिनिक के सामने कार रोक रहा था। साफ सुथरी सी ऊंची सड़क पर एक लंबा सा लैंप नुमा बल्ब रोशन था। इतराफ भी खासे पुरअमन लग रहे थे।
اس کے کلینک کی لوکیشن کافی اچھی تھی۔ وہ آس پاس دیکھتا اوپر کی جانب اٹھتی سڑک پر چل رہا تھا، پھر کلینک کا دروازہ کھل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دیواریں چکنے سے سفید رنگ سے مزین تھیں۔ دماغ کو سکون دیتی ٹھنڈی روشنیوں سے جگمگ کرتا کلینک کسی بھی خطرے سے خالی تھا۔ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے موہت کے آفس کے متعلق پوچھا۔ آپ اس وقت اندر نہیں جا سکتے، موہت سر ایک کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہیں۔ لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور اگلے ہی پل دستک دیے بنا آفس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ٹیبل کے پیچھے بیٹھا موہت اس کی آمد سے ہرگز بھی نہیں چونکا تھا۔ سیلینا نے بھی کچھ محسوس کر کے چہرہ پھیرا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یقیناً حیران ہوئی تھی۔ ریسیپشنسٹ پیچھے سے دوڑتی آ رہی تھی۔ آپ ایسے داخل نہیں ہو سکتے، لیکن موہت نے اسے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ یاسر اسی پل دروازہ بند کرتا آگے بڑھ آیا تھا، پھر کرسی پیچھے گھسیٹ کر سیلینا کے برابر اور موہت کے عین سامنے آ بیٹھا۔ دیوار پر لگی قیمتی گھڑی میں رات کا وقت ٹک ٹک کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی سے نظریں ہٹا کر موہت کی جانب دیکھا۔ کیا یہ وقت ٹھیک ہے اپنے مریض سے ملنے کے لیے؟ موہت انتہائی سکون سے کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ سیلینا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے اسی لیے پوچھا تھا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آواز میں ہلکی سے ناراضگی بھی تھی۔ وقت میں نے طے نہیں کیا، موہت نے اسی سکون سے کہا تھا۔ اس کے سیاہ بال پیچھے کی جانب سلیقے سے جمے تھے۔ سفید چہرہ، گہری بھوری آنکھیں، استری شدہ چیک شرٹ پہنے وہ کسی مجسمے جیسا دکھتا تھا، ٹھنڈا اور ٹھہرا ہوا مجسمہ۔ وقت میں نے طے کیا تھا یاسر، موہت اپنے آف آرڈرز میں سے مجھے وقت دے رہا ہے۔ سیلینا کی آواز میں اب کے واضح خفگی تھی۔ 20 نومبر کی رات کہاں تھے تم؟ اپنے پاپا کے ساتھ ایک فارمل ڈنر میں شریک تھا میں۔ سیلینا کو اس کے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن موہت اور یاسر بغیر گڑبڑائے بات کر رہے تھے۔ کوئی ایلی بائی؟ 50 لوگ شریک تھے اس ڈنر میں، وہ سب میرے ایلی بائیز ہیں۔ سمرین رضا کو جانتے ہو؟ یہ سوال جانے کیوں بہت چبھتی نگاہوں کے ساتھ پوچھا تھا یاسر نے۔ سیلینا اب کے بری طرح چونکی تھی۔ اسے سمرین رضا کے غائب ہو جانے کی کچھ خبر تھی، لیکن یاسر سمرین کے متعلق موہت سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میری پیشنٹ تھی وہ۔ تھی؟ یاسر نے زیر لب دہرایا تھا۔ تھی؟ اب کے سوالیہ پوچھا۔ جی، وہ مجھ سے اپنا آخری سیشن 19 نومبر کی رات لینے آئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنا مزید علاج نہیں کروانا چاہتی تھی۔ 19 نومبر کو وہ تم سے ملی اور 20 نومبر کو کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ سیلینا کی آنکھیں قتل لفظ پر پھٹ گئی تھیں۔ اس نے کھلے لبوں کے ساتھ یاسر کی جانب دیکھا تھا، ایک نظر موہت پر بھی ڈالی، لیکن وہ چونکا ہوا نہیں لگتا تھا۔ شاید وہ اس خبر کے بارے میں جانتا تھا۔ کیا اس سب کا مجھ سے کوئی لینا دینا ہے؟ سمرین رضا چوتھی وکٹم ہے۔ پچھلی 3 ایکٹریس جو تم سے سیشنز لیتی رہی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے غائب ہے۔ موہت سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھا۔ اس کے انداز کا سکون بہت عجیب تھا۔ کیا آپ کے پاس مجھ پر شک کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود ہے؟ اس کی آنکھیں ہر نرمی سے خالی تھی۔ ہر ایکٹریس اپنے آخری سیشن کے بعد غائب ہوئی ہے اور ہر ایکٹریس میں ایک کامن بات تھی۔ وہ ہلکا سا آگے چکا تھا، پھر اس کی پوری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سب اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی تھی اور ہر ایک کو کمپلسیو ڈس آرڈر تھا۔ لمحے پر کو آفس میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ تھا گھڑی کی ٹک ٹک میں کہ سارا ماحول لمحے پر کو سرد محسوس ہوا تھا۔ سیلینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات آخر کس طرف جا رہی تھی؟ یہ سب اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ کیا میری شکل پر گدا لکھا ہوا ہے؟ یاسر کے پوچھنے پر موہت ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے قانون کا اتنا علم نہیں ہے مسٹر عالم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اتنے مبہم ثبوتوں کے ساتھ آپ مجھے تحقیقات میں شامل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو تحقیقات میں شامل ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا تو موہت نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یاسر اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیلینا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اگر اعتراض نہیں تو دوبارہ بھی آپ کو تحقیق کے لیے کال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ وہ دونوں پلٹنے ہی لگے تھے کہ موہت کی آواز پر اگلے ہی پل ٹھہر سے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں مسٹر عالم کہ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ ڈپریشن اور سیاہی کی علامت ہوتے ہیں؟ اس نے چہرہ پھیر کر موہت کی جانب دیکھا۔ آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی ہوئی تھی۔ موہت چہرہ سامنے کی جانب موڑے سرمئی اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹنگ دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ آپ کی آنکھیں گہرے سرمئی رنگ کی ہیں۔ کیا اس مبہم بات کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ اس نے گردن پھیرے ہی پوچھا تھا۔ ایک نگاہ سامنے لگی پینٹنگ پر بھی ڈالی۔ قاتل ڈپریشن کا مریض ہے، کرائم سین پر دیکھیں۔ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ موجود ہوگا اور ٹک ٹک کرتی گھڑی جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ موہت حسن جیسا مشکوک آدمی یاسر نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو بہت غیر آرامدہ تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تو سیلینا بھی اس کے پیچھے دوڑتی چلی آئی۔
اس کا ذہن ان دونوں کی گفتگو سے معاف ہو جا رہا تھا۔ اسی پہر ارمان کی کال آنے لگی تو اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ پروفائلز کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قاتل گہرے ڈپریشن کا مریض ہے۔ اس نے لمحے پر کو ٹھہر کر آفس کے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سیلینا بھی اس کے ساتھ ہی رک کر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ اس کا دل اچانک سے بہت گھبرا رہا تھا۔ اپنے آفس میں براجمان معیط حسن نے دراز کھول کر دیکھا۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی دیکھتا رہا اور پھر دراز بند کر دیا۔ بھاری بھرکم سی ہتھوڑی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کا پچھلا سکون تھم گیا تھا۔ اب وہ سرد پڑتی سرخ آنکھوں سے آفس کے بند دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹک ٹک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ کچھ تھا جو اسے اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ سیلینا کی کار یاسر کی کار کے پیچھے تھی۔ وہ اسے اس کے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کی عمارت تک پہنچ کر وہ اپنی کار سے نکل آئی تھی۔ یاسر نے بھی کار کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور باہر نکل آیا۔ یہ سب کیا تھا یاسر؟ کیا تم معیط پر شک کر رہے ہو؟ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ وہ قاتل نہیں ہو سکتا، اس نے بے چینی سے کہا تو یاسر نے گہرا سانس لیا، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ وہ خود بھی الجھا سا لگ رہا تھا۔ جاؤ دروازہ ٹھیک سے بند کرنا، اس نے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ پہلے تم مجھے بتاؤ چل کیا رہا ہے؟ کون سی 4 ایکٹریس غائب ہیں؟ وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی سب کچھ کانفیڈینشیل ہے اور تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ سب جان کر۔ بس محتاط رہو، حالات ٹھیک نہیں چل رہے۔ لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ اس کے سوال پر وہ لمحے پر کو ٹھہر گیا تھا۔ وکٹمز میں ہمیشہ کوئی ایک بات کامن ہوتی ہے جس سے تحقیقاتی ٹیم قاتل یا اغوا کار کا تعین کرتی ہے۔ یہاں پر بہت چیزیں کامن ہیں۔ سب ایکٹریس تھی، ایک ہی بندے سے نفسیات کے متعلق سیشنز لیتی رہی تھی، ہر ایک کو ڈس آرڈر تھا، اور سب تمہاری طرح انڈسٹری میں کسی اسکینڈل کا شکار ہو کر پسے پردہ چلی گئی تھی۔ جیسے تم اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی ہو، وہ سب بھی کر رہی تھی۔ بہت چیزیں کامن ہیں، اسی لیے ایجنسی نے تمہیں اپنی طرف سے گارڈ دیا ہے، سمجھی؟ اس کی آواز جانے کیوں آخر میں سخت ہو گئی تھی۔ سیلینا کو اپنا رنگ سفید پڑتا محسوس ہوا تھا۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ یاسر نے گہرا سانس لے کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ معیط بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ہر دیکھنے والے کو یہی لگے گا، لیکن سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا اور پیٹرن تو کبھی چھوٹ نہیں بولتے۔ یاد رکھنا، قاتل یا ملزم کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ہمیشہ ایک پیٹرن کے تحت کام کرتا ہے اور اسی پیٹرن کو فالو کرنے سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ کرمنل پروفائل سے اسے اتفاق نہیں کہتے، وہ اسے حملہ آور کی نفسیاتی حالت کہتے ہیں۔ خوف سے لمحے پر کے لیے اس کی ٹانکیں جواب دے گئی تھی۔ یاسر بہت سنجیدہ تھا اور اسے اس کی یہی سنجیدگی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اب جاؤ، پریشان مت ہو، میں ساحر کو بھیجتا ہوں، وہ گارڈ کرے گا تمہیں، اس نے کہا اور پھر کار کا اگلا دروازہ کھولتا اندر جا بیٹھا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے سیلینا کو یہ سب بتانا ہی تھا۔ وہ شوق میں تھی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل جائے گی، اسے یہ بھی معلوم تھا۔ کار ریورس کرتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے اسی پہر ارمان سے ملنا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ جی دادا، یاسر، آج گھر آؤ گے کیا بچے؟ ان کی شفیق سی آواز پر وہ ضرور مسکراتا، لیکن فی الحال وہ پریشان تھا۔ نہیں، مصروفیت ہے، شاید اگلے ہفتے تک آؤں۔ اچھا بیٹا، ایک دفعہ اپنی ماں سے مل کر بات کر لو، وہ آج بھی بہت رو کر گئی ہے میرے سامنے۔ مجھ سے اس کی بے بسی اور تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ پہلے میرا بیٹا دکھ دیتا رہا اسے، اور اب تم وہی کر رہے ہو۔ اس کے لب بے اختیار پھنچ گئے تھے۔ چہرہ جو پہلے ہی سنجیدہ تھا مزید خاموش محسوس ہونے لگا۔ اوکے، دوسری جانب سے کوئی آواز نہ ابھری۔ وہ شاید اس کے اتنے آسانی سے راضی ہو جانے پر حیران ہوئے تھے۔ کیا تم ملنے جاؤ گے اس سے؟ جی دادا، وہی جا رہا ہوں۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو گول گول گھما کر کار کا رخ موڑ لیا تھا۔ سردار کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا گھر پر انتظار کروں گا، جب بھی فارغ ہو ضرور آنا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا، پھر اسی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ سلطانہ کے بنگلے کے سامنے اپنی کار روک رہا تھا۔ چند پل سامنے دیکھتا رہا اور پھر دروازہ دھکیلتا باہر نکل آیا۔ سلطانہ لاؤنج میں اندھیرا کیے براجمان تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، ہاتھ پر ہا کر لائٹ بورڈ کا بٹن دبایا تو سارے لاؤنج کی بتیاں روشن ہو گئی۔ سلطانہ نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا، پھر تیزی سے چہرہ پھیر کر دیکھا اور اگلا سانس نہیں لے سکی۔ جانے کتنے سالوں بعد وہ اس کے گھر آیا تھا۔ یاسر آگے بڑھا، خاموشی سے ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ سلطانہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دادا کو پریشان کیوں کرتی ہیں آپ؟ ٹھنڈے لاؤنج میں جیسے اس کی آواز گونج کر واپس آ رہی تھی۔ تم مجھے اتنا کیوں پریشان کرتے ہو؟ تم پریشان مت کرو، میں پاپا سے کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ وہ اس کا چہرہ خالی نظروں سے تکتا رہا۔
میں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ کہنے آیا ہوں کہ مجھے پریشان مت کریں۔ میں یہاں پر صرف اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ دادا کو آئندہ فکر مند نہ کریں۔ وہ بہت مشکل سے سنبھلے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ان کی صحت پھر سے خراب ہو۔ اس کا انداز ہر نرمی سے خالی تھا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی، پھر اس کی آنکھوں میں یک لخت ہی تپش سی ابری۔ کیا وہ لڑکی تمہاری ماں سے زیادہ اہم ہے جو اس کے ساتھ تم ریمپ پر واک تو کر سکتے ہو لیکن مجھ سے مل نہیں سکتے؟ وہ لمحے پر کو ٹھٹکا تھا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میری جاب کا حصہ تھا وہ۔ میں کس کا حصہ ہوں پھر؟ کیا میں تمہاری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کی آواز میں جانے کتنے ہی آنسوؤں کی نمی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول پایا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انوالو ہو رہے ہو۔ وہ پھر بولی تو یاسر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مزید کچھ نہیں سننا تھا۔ آئندہ دادا کی جانب سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مجھے، نہیں تو آپ میرا چہرہ دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ وہ آگے بڑھایا تھا۔ سلطانہ نے بے بسی سے گردن پھیر کر اسے جاتا دیکھا۔ اس کے پاس اپنے بیٹے کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ڈیٹیکٹو ہیڈ آفس چلا آیا تھا لیکن ساتھ موجود پولیس اسٹیشن اور اس آفس میں مچی ہلچل دیکھ کر لمحے پر کو ٹھہر گیا۔ اسٹیشن کے درمیانے ٹیبلز کے اوپر لگی ٹی وی اسکرین پر آج کی تازہ ترین خبریں چل رہی تھیں۔ جوئے کے اڈوں سے کئی لوگوں کو براہ راست گرفتار کر لیا گیا۔ ملک کے کئی نامور افراد بھی ان گرفتاریوں میں شامل ہیں۔ اس نے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں ایک نام پورے زور و شور سے جگمگا رہا تھا۔ سیلینا مظہر کی والدہ شگفتہ کو بھی جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے افسوس سے گہرا سانس لیا۔ ارمان بھی اس تک چلا آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ جہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں پر مزید فورسز طلب کی گئی ہیں۔ جوئے کے بڑے بڑے اڈوں کے پیچھے پولیس کب سے لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ ارمان نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا تھا۔ سیلینا تو ٹھیک رہے گی نا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پہلے ہی معید اور اس کے ماں بہن ہوئی گفتگو سے پریشان ہو گئی تھی۔ جانے اب وہ شگفتہ کی گرفتاری کو کیسے برداشت کرتی۔ فی الحال ہم ایکٹریس کے کیس کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ارمان کئی افسران کے ساتھ باہر کی جانب پھٹ گیا تھا۔ وہ بھی اسٹیشن سے باہر نکل آیا تھا۔ ساحر، سیلینا کی طرف جاؤ، وہاں اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اس نے فون پر ہدایت دے کر کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب سیلینا اپنے اپارٹمنٹ کے باہر ہی ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر رپورٹرز کا جمع کفیر تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے مستقل بجتے فون کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے یوول؟ اتنے رپورٹرز میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آواز حتی المقدور کم کر کے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک بھی اس کی جانب متوجہ ہو جاتا تو اس کا یہاں سے نکلنا مشکل ہو سکتا تھا۔ کیا؟ لیکن یوول کی اگلی بات سن کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ماں جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لی گئی تھی۔ اسے لگا لمحے پر کو زمین اس کے قدموں تلے لرز رہی ہے۔ اتنی محنت کی تھی اس نے خود کو باعزت طریقے سے انڈسٹری میں واپس لانے کی۔ یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ہر جانب جیسے گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی، ساتھ ساتھ کپ کپاتے ہاتھوں سے سائرہ کو بھی فون کرنے لگی۔ وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ شاید شہر میں ہی نہیں تھی۔ کپ کپاہٹ اس کے پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ساتھ مفلر بھی نہیں لیا تھا جس سے وہ اپنا منہ چھپا سکتی۔ اس نے لفٹ کی بجائے تاریک زینوں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے جلد از جلد اس عمارت سے باہر نکلنا تھا۔ وہ اس سمے رپورٹرز کے ہاتھ آ جانے جیسی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تیزی سے زینوں پر قدم رکھے اور جلدی جلدی اترنے لگی۔ تاریک زینے اس کی موجودگی کے ساتھ اپنی گل پتیاں روشن کرتے جا رہے تھے۔ یکدم ہی اسے زینوں پر شور سا محسوس ہوا۔ شاید کسی رپورٹر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا کی جانب کھلتا دروازہ تیزی سے کھولا اور جو ہی باہر بھاگنے لگی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو یاسر تھا، وہ جو اس سے ابھی سخت کلامی کر کے گیا تھا اب اس کے سامنے استادہ تھا۔ فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا، کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ رپورٹرز میرے پیچھے ہیں۔ اس کا پسینے میں بھیگا جسم اور لڑکھڑاتی زبان۔ یاسر نے بے ساختہ اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ زینوں کا دروازہ کھول کر رپورٹر اب ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سیلینا جی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ شگفتہ میڈم پر عائد کیے گئے الزامات سچ ہیں؟ وہ کپ کپا رہی تھی۔ یاسر نے سخت نگاہوں سے اس رپورٹر کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے بھی تم لوگوں میں یا نہیں؟ 1 منٹ میں دفع ہو جاؤ نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے چھوڑا تو وہ پیچھے جا گرا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سیلینا کو ساتھ لیا اور اپنی کار کی جانب تیزی سے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے سامنے 3-4 آدمی کہیں سے نکل کر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر جا بجا سیاہ ٹیٹوز بنے تھے، گلے میں موٹی چینیں لٹکی تھی اور جسم گینڈے جیسے بھاری بھرکم تھے۔ وہ یکدم ہی اسی لیے پیچھے ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ لان شارکس،
एक हंसकर बोला तो सेलिना का दिमाग फक से उड़ा। लम्हा लगा था इसे समझने में। इसकी माँ ने जुआ खेलने के लिए निचले तबके में पलते इन लॉन चौक से सूद पर पैसा लिया था। लॉन चौक से कभी मामला तय नहीं करने चाहिए। वो इंसानी आंतें बेचकर अपने पैसे वसूल करने के लिए मशहूर समझे जाते हैं। यासिर ने लम्हे पर को इसकी जानिब चेहरा फेर कर देखा था, फिर इसे अपने बिल्कुल पीछे कर लिया। इसने जुए के लिए पैसे नहीं लिए, इसने नहीं, इसकी माँ ने लिए हैं। एमरजेंसी की सूरत में वो हमें इसका पता देकर गई थी। अब वो गिरफ्तार हो गई है। हमारा पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। हमें इसे कोई सरोकार नहीं, बस अपना पैसा चाहिए। अगले ही पल इन्होंने बड़े बड़े छुरे निकाले तो सेलिना की चीख निकलते निकलते रह गई। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो यासिर पर झपट पड़े थे। छुरा पर वक्त पकड़ लिया गया था और इसी तेजी से पीछे खींचा गया तो इसकी हथेली में एक गहरा सा जख्म उभर आया। खून के कई कतरे जमीन पर गिरे थे। वो आगे बढ़ा और एक जोरदार लात उछलकर इनमें से एक को मारी। एक से टकराकर 2 बंदे जमीन पर जा गिरे थे। वो अगले ही पल पलटा और उसी तेजी से आगे बढ़कर दूसरे के हाथ से छुरा उचका। तेज फल वाला छुरा एक खतरनाक हथियार था। वो जरा सी गफलत पर गोश्त के अंदर तक प्योस्त हो जाता था। वो इन 4 लोगों से बैक वक्त लड़ रहा था। इसके बाजुओं पर जगह जगह कट लग गए थे। सेलिना मदद के लिए पुकार रही थी, वो रो रही थी। यासिर ने एक को जोरदार खूंसा मारा तो वह लड़खड़ा कर एक गाड़ी पर जा गिरा। वो कदरे भारी जिस्म के थे, जल्दी हाँफने लगे। वो अब दूसरे का सर मुस्तकिल गाड़ी के बोनट से मार रहा था। हर जानिब खून खून फैल गया था। जब वो चारों इधर उधर गिरकर कराहने लगे तो इसने पलटकर लम्हे पर कर सेलिना की जानिब देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। इन्हीं का एक साथी इसकी गर्दन पर छुरा रखे हुए था। वो दोनों हाथ उठाए साकित खड़ी थी, यूं जैसे सांस तक रोका हुआ हो। छोड़ दो, इसकी बहुत खुरदरी सी आवाज़ उभरी थी। और इससे पहले कि वो छुरा इसकी नरम गर्दन में मजीद प्योस्त करता, किसी ने इसे पालों से पकड़कर पीछे की जानिब घसीटा था। वो साहिर था। सख्त चेहरा लिए इसका छुरा इसे ही घुमा घुमा कर जगह जगह से जख्मी कर रहा था। सेलिना खौफ से सांस रोके खड़ी थी, फिर वो अगले ही लम्हे भागकर इससे आ लगी। इसकी हिचकियाँ पार्किंग एरिया में गूंज रही थी। इसने गहरा सांस लेकर इसके बालों को नरमी से छुआ था। वो रोती जा रही थी। सब ठीक है, यहाँ से निकलना है पहले। इसने इसे खुद से हटाया, फिर अपने खून आलूदा हाथ की परवाह किए बिना इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ाया। साहिर इसके पीछे ही आ रहा था। मैडम को हम इनके अपार्टमेंट में नहीं छोड़ सकते, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो खिड़की पर झुका इससे पूछ रहा था। इसे चंद दिन के लिए यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, तुम यहाँ सब संभाल लोगे? इसने साहिर से पूछा तो इसने तेजी से सर अस्बात में हिलाया। सेलिना की कार यहीं खड़ी है। रिपोर्टर्स को लगेगा कि वो अपने अपार्टमेंट में है, खबर की वजह से बाहर नहीं आ रही। मेक श्योर कि वो इसी बात पर यकीन करें। इसकी हदायत पर वो सर हिलाकर पीछे हट गया था। यासिर ने तेजी से कार रिवर्स की और भगा ले गया। इसे फिलहाल सेलिना को लेके यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना था। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने पूछा। यासिर की जानिब से कोई जवाब नहीं उभरा। यासिर, एक महफूज जगह पर जा रहे हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, बहुत खतरात हैं। कुछ दिन तक मामला ठंडा हो जाएगा, फिर तुम वापस आ सकती हो। वो तेज़ी से ड्राइव करता इसे जवाब दे रहा था। इसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो इस पर यकीन करती थी। बेसाख्ता ही इसके खून आलूदा हाथ पर निकाब पड़ी तो परेशानी नए सिरे से होने लगी। तुम्हारा हाथ जख्मी है, कैसे ड्राइव कर रहे हो? आगे कहीं कार रोक दो, कार मैं ड्राइव कर लेती हूँ। यासिर ने नफ़ी में सर हिलाया था, फिर इसकी जानिब देखा। ठीक हूँ मैं, एटलीस्ट इस वक्त में तो अपनी परवाह कर लो, कब तक दूसरों के लिए परेशान होती रहोगी। शहरी हुदूद से इनकी कार बाहर निकल आई थी। वो इसकी बात पर चुपचाप इसे देखने लगी थी, फिर आहिस्ता से बोली, क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। यासिर ने गहरा सांस लिया। मेरा हाथ खून आलूद है, लेकिन वो इसे नहीं सुन रही थी। वो इसके कंधे से आ लगी थी। इसके खून आलूद हथेली को अपनी हथेली से दबाए रखा ताकि खून मज़ीद ना निकले। वो चुप हो गया, एक हाथ से ड्राइव करता रहा। करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद इसने कार रोकी तो वह चौंक कर सीधी हुई। सरसों की खुशबू इसके नथनों से टकराई थी। हम कहाँ आए हैं? वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था, फिर इसकी जानिब का दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकल आई। सफ़ेद महल बहुत पुरसकून था। सुनहरी कमकमों की रोशनी में मज़ीद खूबसूरत भी लग रहा था। दादा का घर है मेरे। वो ठिठक कर इसका चेहरा देखने लगी। दादा? ओह गॉड, यासिर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम जानते हो ना सीनियर्स एक्ट्रेस को कितना नापसंद करते हैं। वो इस पर खफा हो रही थी। यासिर ने एक गहरा सांस लिया था। अब वो इसे क्या बताता कि ये सीनियर इसका फ़ैन बॉय था। चारों नचार इसे इसके पीछे बढ़ना पड़ा। सफ़ेद महल खामोशी में डूबा हुआ था। वो दोनों ठंडे लाउंज में चले आए थे। लकड़ी का फर्श चलने पर हल्की सी आवाज़ करता था। यकदम ही लाउंज की गुल बत्ती रोशन हुई तो वो दोनों ठहर गए।
दादा ने खुफकी से चेहरा फेरकर पोते की जानिब देखा था, लेकिन फिर वो अगला सांस नहीं ले सके। इसके साथ सेलिना खड़ी थी, बमुश्किल मुस्कुराती हुई। इसके बाल बिखरे हुए थे और पैरों तक गिरती गुलाबी फ्रॉक पर जगह जगह खून के निशानात थे, लेकिन वो सेलिना थी। ओह गॉड, वो सेलिना थी। सरदार आलम का हैरान चेहरा देखकर यासिर को बेसाख्ता ही हंसी आई थी। सेलिना बार बार सर झुकाकर इन्हें सलाम कर रही थी और एक ख्वाहिश थी जो बहुत अजीब तरह पूरी हुई थी, लेकिन पूरी हो गई थी। सरदार की सेलिना को अपने सफ़ेद महल में देखने की ख्वाहिश।